وہ شرابی کیا شرابی، دل میں جس کے غم نہ ہو لٹ گیا سمجھو شرابی، پاس جس کے ہم نہ ہو وہ ساقی ساقی رے ساقی ساقی۔ ساریہ بیگم اور راسم صاحب شہریار کے ساتھ اس کے کسی دوست کے ہم فنکشن پر گئے ہوئے تھے۔ رات 11 بجے وہ واپس لوٹے تو گھر میں ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ نیہا ککڑ کا گانا فل سپیکر پر چل رہا تھا، جس پر وہ دونوں جھوم رہے تھے۔ بادل تو باقاعدہ اٹھ کر ٹھمکے لگا کر اپنے شرابی ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ سارے لاؤنج میں چپس کے پیکٹ اور پاپ کارن کے ڈبے بکھرے پڑے تھے۔ پانی کی بوتلیں بغیر ڈھکن کے بڑی ادھر ادھر دھکے کھا رہی تھی، جن سے پانی بہہ کر لاؤنج میں پھیل چکا تھا۔ ٹیبل اوندا پڑا تھا، کشن سے سارے لاؤنج میں بکھرے پڑے تھے۔ 1 سیٹر صوفہ الٹا پڑا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آیا ہو، سب کچھ پلٹ کر رکھ دیا ہو۔ ساریہ بیگم اتنا پھیلاوا دیکھ کر چکرا کر رہ گئی۔ آگے بڑھ کر گانا بند کیا تو دونوں کو ہوش آیا۔ لاؤنج کی ابتر حالت دیکھ کر ان دونوں کی آنکھیں بھی پھیلی۔ راسم صاحب تو کمرے میں چلے گئے، جانتے تھے اب لمبی بحث ہوگی، ہمیشہ کی طرح جیت ان کی اولاد کی ہی ہوگی، تو اس لیے تم دونوں ہمارے ساتھ نہیں گئے تھے۔ ساریہ بیگم نے بازل کو کان سے پکڑا۔ ماما چھوڑیے نا، یہ سب ہم نے نہیں کیا، ہم لوگ تو پارٹی کر رہے تھے، پتہ نہیں یہ اتنا سب کچھ کیسے پھیل گیا۔ سچی بھائی، بازل نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑے۔ ہاں میں جانتی ہوں تم لوگوں کی کہاں غلطی ہوتی ہے، غلطی تو ہم سے ہوئی جو تم جیسے اولاد پیدا کی۔ اور تم ذرا ادھر آؤ، کتنی معصوم بن کر کھڑی ہو۔ ساریہ بیگم نے پہلے بادل اور پھر امسال کو گورا جو جلد سے شہریار کے پیچھے جا چپی تھی۔ یہاں یہ سب کون صاف کرے گا، چلو شاباش شروع ہو جاؤ دونوں۔ 10 منٹ میں مجھے پورا لاؤنج پہلے والی حالت میں چاہیے، ساریہ بیگم نے سختی سے کہا۔ بھائی، اس نے رونی صورت بنائی اور شہریار تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ ماما چھوڑیے نہ، رہنے دے۔ شہریار نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، کیا مطلب رہنے دو، یہ سب کون سمیٹے گا۔ اب کی بار انہوں نے شہریار کو جھٹکا۔ اس کے یوں تڑپ اٹھنے پر ساریہ بیگم کا بے اختیار جی چاہا کہ اسے بھی ایک رکھ کے لگائے۔ میں کر دیتا ہوں، چلو بچے تم لوگ کمرے میں جاؤ، رات بہت ہو گئی، صبح یونی بھی جانا ہے، سو جاؤ جا کے۔ چلو شاباش۔ شہریار انہیں کمرے میں بیٹا آگے بڑھتا خود چیزیں سمیٹنے لگا۔ وہ دونوں تو فوراً کھسک گئے تھے۔ ساریہ بیگم بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ چھوڑو تمہیں، صبح میں دیکھ لوں گی۔ وہ جانتی تھی سارا دن گھر تھکا ہوا ہونے کے باوجود وہ سب سمیٹ کر ہی سونے کے لیے جائے گا۔ پکا نہ، شہریار نے پوچھا تو انہوں نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ ماما غصہ مت کیا کرے بچے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، ابھی تو ان کے انجوائے کرنے کے دن ہیں۔ میں جانتی ہوں شہری بازی کی تو چلو خیر ہے، لیکن امسال لڑکی ذات ہے، کل کو اگلے گھر بھی جائے گی، مجھے اس کی فکر رہتی ہے۔ ساریہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے ماما ٹینشن نہ لے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، اب آپ جا کے سو جائے، گڈ نائٹ۔ ان کی پیشانی چومتے ہوئے وہ کمرے میں چلا گیا۔ وہ بھی لاؤنج پر ایک تارانہ نگاہ ڈالتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ امسال، بازل اٹھ جاؤ، لیٹ ہو رہے ہو، ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ پھر شور مچا دو گے۔ ساریہ بیگم نے میز پر ناشتہ لگاتے ہوئے دونوں کو آواز دی۔ توبہ ہے، ان دونوں کی نیند مردوں سے شرط لگا کر سوتے حرام ہے جو یہ دونوں ایک آواز پر اٹھ جائیں۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے برتن ٹیبل پر پٹکے۔ کیا ہو گیا، آپ کو اٹھ جائیں گے؟ غصہ کیوں کر رہی ہیں آپ، بیٹھیے میں لے کر آتا ہوں۔ راسم صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ بازل بیٹا اٹھ جاؤ، یونی نہیں جانا کیا؟ بازل کے روم میں داخل ہو کر زمین پر پڑے ہوئے کشن اٹھا کر صوفے پہ رکھتے ہوئے اس کو آواز دی۔ چلو شاباش، اٹھو، 10 منٹ میں ناشتے پہ چلو، کہتے ہوئے وہ امسال کی جانب بڑھے۔ جی بابا، اٹھ گیا۔ بازل نے کمبل پھینکتے ہوئے بیڈ سے چھلانگ لگائی۔ وہ وہاں سے نکل کر امسال کے کمرے میں آئے۔ امسال، گڑیا دیر ہو رہی ہے، بابا سونے دینا۔ اس نے کروٹ بدلی۔ گڑیا اٹھ جاؤ، اگر آپ کی ماما آ گئی نا تو آپ کے ساتھ ساتھ میری بھی کلاس لگے گی۔ کیا ہے یار بابا، ایک تو آپ کی بیوی نہ ذرا بھی سکون نہیں لینے دیتی۔ اس نے اٹھ کر بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ سالے راسم صاحب نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اوکے اوکے، ہاتھ اٹھا کر کہتی واش روم کی طرف بڑی جلدی آؤ، ہم ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ بی بی جان، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ راسم صاحب نے ناشتہ کرتے ہوئے بی بی جان سے پوچھا۔ الحمدللہ آپ ٹھیک ہو، بس تھوڑا سا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا، تم فکر مت کیا کرو، جب فضول اور الٹا سیدھا سوچیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ کتنی بار کہا لیکن آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، مصطفیٰ شاہ نے سرد لہجے میں کہا۔ کیوں نہ سوچو اس کے بارے میں، میرے وجود کا حصہ ہے، بیٹا ہے وہ میرا، پتہ نہیں کیسا ہے، کس حال میں ہے۔ انہیں اپنے شوہر مصطفیٰ شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ اپنی چھڑی اٹھا کر کرسی سے اٹھ گئی۔ پیچھے سب ایک دوسرے سے نظریں چرا کر رہ گئے۔ آرام سے کھاؤ، کبھی کوئی انسانوں والا کام بھی کر لیا کرو۔
ساریہ بیگم نے جلدی جلدی کھاتے امسال کو ٹوکا۔ کیا ہے ماما، آپ کو میری کوئی بات اچھی لگتی بھی ہے یا نہیں؟ امسال وہ ہنسی ہوئی۔ تو تمہیں کوئی اچھی بات ہو تو مجھے اچھی لگے نا، انہوں نے سر جھٹکا۔ بابا آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کی یہ والی بیوی نا مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ آپ میری نئی ماں کا بندوبست کریں۔ اس نے شرارت سے راسم صاحب کو دیکھا جو چائے پیتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ نوٹنکی بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ کیوں بھائی بادل نے جوس پیتے شہریار کو بھی گھسیٹا۔ نہ بھائی، مجھے تو تم لوگ معاف رکھو، شہریار نے ہاتھ کھڑے کیے۔ شرم تو نہیں آتی؟ باپ کی دوسری شادی کی بات کرتے ہوئے آپ بھی کتنے وقت سے بیٹھے ان کی بکواس سن رہے ہیں؟ ساریہ بیگم نے ان دونوں کے ساتھ ساتھ راسم صاحب کو بھی جھڑکا، کیونکہ وہ جانتی ہیں ان کی اولاد ان کے ہاتھ آنے والے شے نہیں۔ چلو بھائی، بہت باتیں ہوگی، اب چپ چاپ ناشتہ کرو، راسم صاحب نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ تم دونوں نے آج جاگنگ مس کی ہے، صبح ٹائم سے اٹھ جانا ورنہ سزا جانتے ہو نا، شہریار نے سنجیدگی سے کہا۔ جی بھائی، دونوں نے شرافت سے یک زبان ہو کر کہا، کیونکہ پچھلی بار بھی جاگنگ مس کرنے کی وجہ سے سزا کے طور پر ایک ہفتے تک لوکل بسوں میں جو دھکے کھائے تھے ان کو وہ اچھے سے یاد تھے۔ دونوں کی ہر شرارت، ہر فرمائش شہریار سارا آنکھوں پر رکھتا تھا، لیکن کچھ معاملات میں بقول امثال کو وہ ہٹلر کا نیو ورژن بن جاتا تھا، جس کا اظہار وقتاً فوقتاً اس کے منہ پر بھی کرتی رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر شام میں ملتے ہیں، اللہ حافظ کہتے ہوئے راسم صاحب کالج اور شہریار آفس کے لیے نکل گئے۔ اوکے ماما، اللہ حافظ، ماں کے گال چومتے ہوئے دونوں بھی نکل گئے۔ یونیورسٹی دنیا کی وہ جگہ ہے جہاں کا میں خود کو آزاد فیل کرتا ہوں۔ امثال گاڑی پارک کر کے تو بادل نے کہا۔ امثال نے بھی سر ہلا دیا، انداز ایسا تھا جیسے طویل نظر بندی کاٹ کر آ رہے ہوں۔ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی کئی ستاشی نظریں ان کی طرف اٹھی تھی۔ ریڈ ٹی شرٹ اور بلیک جینز پہنے ہمیشہ کی طرح سیم ڈریسنگ کیے ہوئے تھے، چاہے کوئی فنکشن ہو یا عام روٹین، وہ دونوں ہمیشہ ایک جیسے ہی کپڑے پہنتے تھے۔ امثال ساتھ میں حجاب لیتی تھی، ارد گرد سے بے نیاز آنکھوں میں شرارتی چمک لی ادھر ادھر نگاہیں گھماتے کلاس روم کی طرف جا رہے تھے، یا پھر شاید کوئی شکار ڈھونڈ رہے تھے۔ آج لیکچر لینے کا منہ نہیں، امثال نے بیزاری سے کہا۔ تمہارا کبھی موڈ ہوتا بھی ہے؟ چپ کر کے چلو، پہلے ہی اس سبجیکٹ کی اسائنمنٹ میں میرے بہت کم مارکس ہیں۔ بازل کی بات پر منہ بنا کے رہ گئی، البتہ دل میں کلاس نہ لینے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ وہ کلاس میں بیٹھی بورڈ سے اسٹوڈنٹ کا جائزہ لے رہی تھی جب بادل زور و شور سے لیکچر سن رہا تھا اور نوٹ بھی کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر بازل کے موبائل پر پڑی جو ڈیسک کے اندر اس کی بک پر رکھا تھا۔ اس نے چپکے سے اس کا سیل اٹھایا، سائلنٹ موڈ سے ہٹا کر رنگ ٹون سیٹ کی اور والیوم فل کر کے رکھ دیا۔ بازل چونکہ لیکچر میں مگن تھا اس لیے اس کا دھیان نہیں گیا تھا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور بازل کا نمبر ملایا۔ صحیح جاوے نہ جدائی سجنا، تیرے بنا دل نہیں لگنا۔ موبائل پورے زور و شور سے بجنے لگا تھا، جس پر پروفیسر سمیت پوری کلاس نے نگاہیں موڑ کر انہیں دیکھا۔ واٹ دا ہیل از دس؟ کس کا فون بج رہا ہے؟ پروفیسر صاحب داڑے سر فون، میرا مطلب ہے رنگ ٹون، مطلب میری کال آ رہی ہے، بازل نے بکھلاتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ یو فول، پروفیسر صاحب گرجے سر، وہ یہ میں نے نہیں کیا، بازل منمنایا۔ جسٹ شٹ اپ، گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس۔ بازل کے کلاس سے نکلنے کے بعد پروفیسر صاحب غصے سے بڑبڑاتے ہوئے ڈائس کی طرف بڑھے۔ سر، امثال نے کہا۔ جی اب آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے اسے کڑے تیورو سے گولا۔ سر وہ میں بھی جاؤں؟ بازل باہر اکیلا بور ہو رہا ہوگا نا، امثال نے معصومیت سے کہا تو ساری کلاس ہنسنے لگی۔ آؤٹ ایڈیٹ نان سینس، پروفیسر کا غصہ ساتویں آسمان تک پہنچ چکا تھا۔ وہ کلاس سے نکل کر سیدھی کینٹین میں، جہاں وہ بڑے اطمینان سے چائے پی رہا تھا۔ مجھے پتا تھا تم یہیں ملو گے، تمہیں شرم تو نہیں؟ میری بےزتی کرواتے ہوئے بازل نے ہفکے سے کہا۔ اے لو، عزت کی بات کر کون ہے؟ ویسے بھی میں تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میرا منہ نہیں ہو رہا کلاس لینے کا، لیکن تمہیں ہی نیوٹن کی قبر پر لات مار کر اپنی ذہانت کے جھنڈے گاڑنے کا شوق ہو رہا تھا۔ خیر اب موڈ ٹھیک کر کچھ کھانے کو لے کر آؤ، تانیہ اور عاشر سے نوٹس لے لیں گے، امثال نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو وہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ تانیہ اور عاشر دونوں کزن تھے، ان کے گھر کے پاس ہی رہتے تھے، ایک کلاس اور یونی کی وجہ سے ان کے ساتھ تھوڑی بہت دوستی تھی۔ ان دونوں نے پہلے اسکول پھر کالج، یہاں تک اب یونی میں بھی کوئی لڑکی یا لڑکا دوست نہیں بنایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہے، کسی تیسرے کی گنجائش نکلتی ہی نہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ شہریار نے ہمیشہ ان کا داخلہ ایک اسکول کالج میں کروایا تھا۔ ہمیشہ ہر جگہ اکٹھے رہنے کی وجہ سے انہیں کبھی کسی دوست کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔
یار وہ دیکھ انس بائی کی پریشانی کا حل ہمدان کے دوست وسیع نے برگر کھاتے امثال و بازل کی طرف اشارہ کیا۔ ہمدان نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو۔ کیا مطلب وسیع تمہارا دماغ ٹھیک ہے میں بائی کو کھڈے سے بچانے کے لیے کھائی میں دھکا دے دوں؟ اس لڑکی کے ساتھ بائی نے ایک ہی دن میں پاگل ہو جانا ہے؟ ابے گدے میرا مطلب ہے کہ جس رفتار سے ان کا شیطانی دماغ چلتا ہے نا ان کے پاس ضرور کوئی حل ہوگا۔ تم بات کر کے تو دیکھو، چلو چلتے ہیں۔ وسیع نے اسے گھوٹے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ وہ دونوں کینٹین میں بیٹھے برگر کھا رہے تھے کہ چار لڑکے ان کی ٹیبل پر آگے کھڑے ہوئے، ان میں سے دو ان کے سینئر اور دو آؤٹ آف یونی تھے۔ کیا ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک نے ستائشگی سے پوچھا۔ نہیں کہ اتنی ساری ٹیبلز خالی پڑی ہیں، آپ لوگ کہیں اور جا کر بیٹھ جاؤ۔ بازل کے لٹ مارے انداز پر ہمدان نے وسیع کو دیکھا۔ دیکھیے ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہمدان دوبارہ گویا ہوا تو امثال نے بازل کی طرف دیکھا۔ اس نے اسپال میں سر ہلا دیا۔ اوکے بیٹھیے، یہ میرا بھائی ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ہمدان نے انس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ امثال نے اس کا سر سے پیر تک اجازت لی اور پھر سر ہلا دیا۔ اس کو یوں جائزہ لیتے دیکھا انس سٹپٹا گیا۔ اچھا میں تو اسے تمہاری بہن سمجھ رہی تھی۔ تھینکس کہ تم نے بتا دیا، امثال نے بلا کے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں میرا مطلب ہے کہ یہ میرا بھائی ہے نا۔ ہمدان گڑبڑائی سے پہلے وہ مزید کچھ بولا۔ امثال نے اس کی بات اچکی۔ لو بلا مجھے کیا پتہ کہ یہ تمہارا بھائی ہے یا نہیں؟ یہ تو جا کے تم اپنے اماں ابا سے پوچھو یا پھر سیدھا ڈی این اے کروا لو۔ امثال نے برگر کا آخری ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا تو ہمدان بے بسی سے وسیع کو دیکھ کر رہ گیا، جبکہ انس کے دوست نے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے بے احتیاط رخ موڑا۔ پلیز، وسیع نے التجا کی۔ اوکے بتائیے، بازل نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ انس بھائی ہیں، ہمدان کے بڑے بھائی۔ یہ ان کے دوست بلا اور ہم دونوں کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، آپ کے سینئرز ہیں۔ دراصل ان کے گھر والے جو ہنس بھائی کی شادی کروانا چاہتے یہ وہاں کرنا نہیں چاہتے۔ لڑکی ان کے سٹیٹس اور جائیداد کی وجہ سے ان کے پیچھے پڑی ہے۔ اس لڑکی اس کی ماں نے آنٹی کو اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے، اس لیے ان کی ماما ان کی کوئی بھی بات نہیں سن رہی۔ اس بار وسیع نے خود ہی تعارف کروانے کے ساتھ مدعا بھی بیان کیا تو بازل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تو یہ کہ آپ لوگوں کے شیطانی دماغ، میرا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے دماغ میں کوئی آئیڈیا ہو تو آپ ان کی کچھ ہیلپ کر دیں۔ وسیع نے امثال کے آبرو اچکانے پر بات بدلی۔ لگتا ہے آپ کے بھائی نے آپ کو اصل بات نہیں بتائی۔ امثال ہمدان کی طرف دیکھتے ہوئے اطمینان سے بولا۔ کیا مطلب؟ ہمدان حیران ہوا۔ بھائی ان کی شکل پر صاف صاف لکھا ہے کہ آپ کے بھائی صاحب کسی کے عشق میں گردن تک ڈوب چکے ہیں۔ لڑکی مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور ان کی کوئی کلاس والوں یا پھر ان کے آفس میں کام کرنے والی لڑکی کے لو سٹیٹس کی وجہ سے یہ گھر میں نہیں بتا پا رہی، اس لیے اس شادی سے بچنے کے لیے بہانے بنا رہے ہیں۔ کیوں میں صحیح کہہ رہی ہوں نا انس صحابہ؟ امثال انس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرائے تو وہ نظریں چرا کر رہ گئے۔ اس کے یوں نظریں چرانے پر ہمدان اچھل پڑا۔ بھائی مارے صدمے کہ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ خیر آپ کا کام تو ہو جائے گا، لیکن ہماری فیس کون دے گا؟ ہم فیس کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ امثال اپنے مطلب بڑائی بازل خاموش بیٹھا تھا۔ ویسے بھی ان معاملات میں امثال کا دماغ خوب چلتا تھا۔ آپ بتائیے آپ کو کیا چاہیے؟ ہمدان نے پوچھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس سر راشد کے پاس ہماری اسائنمنٹ اٹکی ہوئی ہے، اس کے نمبر لگوانے۔ امثال نے لاپرواہی سے کہا تو ہمدان ایک بار پھر اچھلا۔ سر راشد کے پاس آنا مطلب خود جا کے کلہاڑ پر اپنا پاؤں مارنا۔ پوری یونی میں ہٹلر کے نام سے مشہور تھے۔ ویسے سر راشد نے اسائنمنٹ روکی کیوں تھی؟ وسیع نے پوچھا۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، لیکن یہ بات سر کو کون سمجھائے؟ آخر کون؟ دیکھو بھائی، انہوں نے ہمیں کلاس سے نکالا تو بدلے میں کچھ دن پہلے جب ان کے گیسٹ آئے ہوئے تھے تو ہم نے ان کے روم کے باہر پٹاخے رکھ دیے۔ کسی اسٹوڈنٹ نے دیکھ لیا تھا ہمیں تو اس الو کے پٹھے نے جا کر سر کو بتا دیا۔ سر نے اچھا خاصا بے عزت کرنے کے بعد سزا کے طور پر اسائنمنٹ روک لی ہے۔ کہتے کہ اپنے گھر سے کسی کو لاؤ، اور وہ کم بخت گول گپے والا وہ بھی اس بار 5000 میں بھائی بننے کے لیے نہیں مان رہا۔ کہتا ہے کہ پچھلی بار بھی بہت بے عزتی ہوئی تھی، میں 3 دن تک ڈنگ سے نہیں سو سکا تھا۔ تمہارے استادوں کے تم لوگوں کی شان میں پڑے گے قصیدے کئی دن تک میرے کانوں میں گونجتے رہے ہیں۔ اس بار 20,000 لوں گا۔ پتہ نہیں تم لوگوں کے کون کون سے کارناموں پر باتیں سننے کو ملیں گی۔ کم پیسوں میں اتنی زیادہ بے عزتی نہیں کر پاؤں گا۔ امثال نے آخر میں منہ سوڑتے ہوئے کہا۔ وہ چاروں منہ کھولے اس کی گل افشانیاں سن رہے تھے۔ خیر یہ بادل کا نمبر ہے، ہمارا کام ہو جائے تو بتا دیجیے گا۔ ہم لوگ اس لڑکی سے ملیں گے جس سے آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ آئی ایم شور اس کے بعد وہ مرنا پسند کرے گی، لیکن تمہاری بھائی سے شادی قطعی نہیں کرے گی۔ امثال کہہ کر بادل کو آنے کا اشارہ کرتی اٹھ گئی۔ ان کے کینٹین سے نکلتے ہی بلال کا فلک شکاف کہہ کر بلند ہوا تو وہ تینوں بھی ہوش میں آئے۔ خیر کہہ تو ٹھیک ہی رہی تھی کہ ان سے ملنے کے بعد نتاشا واقعی مرنا پسند کرے گی، لیکن بھائی سے شادی نہیں کرے گی۔ ہمدان جرجری لے کر سیدھا ہوا۔ وہ شاید ابھی تک اس کی باتوں کے زیر اثر تھا۔ ان کے گھر والے
کیسے برداشت کرتے ہوں گے؟ آنس کے پوچھنے پر سب ایک بار پھر ہنس دیے۔ بابا صاحب میرا رزلٹ آ گیا ہے، میں آگے ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں، ثانیہ نے لاؤنج میں بیٹھے اعظم شاہ سے کہا۔ ٹھیک، میں کل دریاب سے کہوں گا، وہ ساتھ والے گاؤں کے کالج میں داخلہ کروا دے گا۔ لیکن بابا صاحب، میں MBBS کرنا چاہتی ہوں، اس کالج میں نہیں پڑھاتے، آپ مجھے شہر کے کسی کالج یا یونیورسٹی میں داخل کروا دیں۔ ثانیہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا، کوئی ضرورت نہیں یونیورسٹی جانے کی، اگر پڑھنا ہے تو کالج میں ہی پڑھو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں گھر میں بیٹھو۔ لاؤنج میں داخل ہوتے عادل شاہ نے صحت لفظ میں کہا تو وہ لب کاٹ کے رہ گئی۔ اب جاؤ، مجھے بات کرنی ہے بابا صاحب سے۔ عادل شاہ نے اس کو وہیں کھڑا دے کر گھورا تو وہ آنسو پیتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ بات ہو گئی چچا صاحب سے، شامین نے کمرے میں داخل ہوتے کہا، لیکن اسے روتا دے کر ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا ثانیہ، رو کیوں رہی ہو؟ تایا صاحب نے منع کر دیا کیا؟ شامین بے احتیاط آگے بڑھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، ہر مسئلہ کیا ہے یونیورسٹی میں داخلہ لینے میں؟ ہر بات میں روک ٹوک، اس حویلی کے مردوں کے تو جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں ہر بات پہ سختی، ان کا بات چلے تو سانس بھی ان کی مرضی سے لے۔ پتہ نہیں وہ کون سے بھائی ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ثانیہ نے روتے ہوئے کہا تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ میری جان، ہم حویلی میں رہنے والی لڑکیاں ہیں جن کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ تم نے لالی پھپھو کی حالت بھی دیکھی ہے اور مداخلت کرنے پر چاچو کا انجام بھی دیکھا ہے۔ شامین نے کہا، اب جاؤ، منہ دھو کر آؤ، فضول میں دل جلا رہی ہو۔ شامین اسے واش روم کی طرف دھکیلا۔ سنو، وہ نکڑ والے شیخ صاحب گھر پہ نہیں، چوکیدار بتا رہا تھا کہ ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں، پھر کیا خیال ہے؟ بازل نے امثال کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ چھینا۔ خیال تو بہت نیک ہے، تمہیں نہیں پتہ کتنے دنوں سے نظر ہے میری ان کے گھر لگے انار کے دانے دانے پہ ہمارا نام لکھا ہوا صاف نظر آتا ہے مجھے۔ ہوا چلتی ہے تو لہرا لہرا کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ہائی کہ ان کا سرخ رنگ، موٹے موٹے رس بڑے دانے، واللہ کیا کہوں، بس آج ہی حملہ کرتے ہیں، اس بار درخت پر تم چڑھو گے، نیچے پھینکتے جانا، میں اکٹھے کرتی جاؤں گی۔ امثال نے باقاعدہ نقشہ کھینچتے ہوئے پلان بنائے۔ اوکے ڈن۔ بازل نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے بھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد انار کا درخت کسی لٹے ہوئے مسافر کی مانند دکھائی دے رہا تھا اور وہ پچھلے لان میں بیٹھے مزے سے انار کھا رہے تھے، ساتھ ہی دونوں کی زبان بھی متواتر چل رہی تھی۔ سالے بازی، آج تم لوگوں کی شوٹنگ کلاس ہے نا، جلدی سے بیسمنٹ میں پہنچو۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر باکسنگ میچ دیکھ رہے تھے جب شہریار نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آف کیا اور باہر نکل گیا۔ جی بھائی، دونوں نے اپنے سے 10 سال بڑے بھائی کو دیکھتے ہوئے فرما برداری سے جواب دیا۔ ویسے تو وہ ایسی فرما برداری کا مظاہرہ بہت کم ہی کرتے تھے، لیکن اس وقت کچھ بھی الٹی سیدھی ہانپنے کا مطلب اپنی شامل بنوانا، کیونکہ کچھ دیر بعد ان کی پریکٹس تھی اور پورے 2 گھنٹے کے لیے وہ شہریار کے انڈر تھے۔ ان دونوں کو سیلف ڈیفینس تو وہ 10 سال کی عمر سے سکھا رہا تھا۔ ویسے تو خود ایک بزنس مین تھا، لیکن چونکہ وہ اپنے کالج ٹائم میں سیلف ڈیفینس کی تربیت لے چکا تھا، اس کے علاوہ اپنے کالج میں کراٹے چیمپئن تھا، اس لیے ان دونوں کو تربیت وہ خود ہی دیتا تھا۔ مارشل آرٹ کے علاوہ بائک اور ہر قسم کی گاڑی ڈرائیو کر لیتے تھے۔ 18 برس کی عمر میں ہی اچھے خاصے ماہر ہو چکے تھے۔ یہ ہنر تھے تو دونوں کی سیفٹی کے لیے، لیکن ان کی ماں کے لیے یہ کسی عذاب سے کم نہیں تھے، کیونکہ دونوں آئے روز الٹی سیدھی حرکتیں کر کے خود تو ادھر ادھر ہو جاتے تھے، لیکن پیچھے ہمسائے شکایتیں لے کے ان کے گھر پہنچے ہوتے جن کو ساریہ بیگم نے نپٹانا ہوتا تھا۔ پرفیکٹ امثال کا نشانہ دیکھتے ہوئے شہریار نے کہا تو وہ بے احتیاط کھلکھلائی۔ بس بس، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، بائی چانس ہی لگا ہوگا۔ بازل نے منہ بگاڑا، جیلس پیپل۔ امثال نے اس کو چورایا، کتنی بار کہا ہے کہ اسے ان سب میں نہ گھسیٹا کرو، لڑکی ہے لڑکی بن کر رہے، کوئی ایک کام بھی ہے اس کا لڑکیوں والا، کل کو اس نے اگلے گھر بھی جانا ہے، کچھ گھرداری پہ توجہ دے، کچن کا کام سیکھے، پر میری کوئی سنے بھی تو نہ۔ جوس کا ٹرے لے کر بیسمنٹ میں داخل ہوتی ساریہ شاہ نے جب امثال کے ہاتھ میں وسل دیکھی تو سلگ کر رہ گئی۔ اوہو ماما، چھوڑیے نا، آج کل یہ سب کون سوچتا ہے؟ یہ کوئی فضول چیز نہیں، سب اس کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ کل کو اگر ہم اس کے ساتھ نہیں ہوتے تو اسے کم از کم اتنا تو مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کے حالات کو فیس کر سکے، اور الحمدللہ میری بہن ہر قسم کے حالات سے اچھے سے نمٹ سکتی ہے، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتی جب یہ میرے ساتھ چلتی ہے تو مجھے کتنا فخر محسوس ہوتا ہے۔
ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بادل نے کہا۔ بہن کے لیے فخر اور مان اس کے چہرے اور باتوں سے صاف جھلک رہا تھا۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی لاابالی اور شرارتی بادل نہیں لگ رہا تھا۔ شہریار بے احترام مسکرا دیا۔ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ساریہ نے عادل کے روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کتنی بار کہا ہے کہ دستک دے کر آیا کرو، تمیز بھولتی جا رہی تم۔ عادل نے اسے ناگواری سے جھٹکا۔ جو اپنی ساری ہمت جمع کر کے آئی تھی، اس وقت اس کو اپنی ہمت ٹوٹی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ یکدک اپنے بھائی کو دیکھنے لگی، جو شکل سے جتنا روبرو تھا، مزاج کا اتنا حصہ تھا۔ ہاں بولو، اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھتی ہوگی کیا؟ اس کے سرد لہجے سے ہوش میں آئی۔ وہ بھائی مجھے ایڈمیشن کی بات کرنی تھی، اس بارے میں بات ہو چکی، مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ پر بھائی بس بہت ہو گیا، ایک بار کی کے بعد تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اگر پڑھنا ہے تو کالج میں پڑھو، ورنہ نہیں۔ عادل بات ختم کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ ثانیہ نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ میرا ایڈمیشن کالج میں ہی کروا دیں۔ ٹھیک ہے، میں دریاب سے کہہ دوں گا، وہ کرا دے گا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اگر مجھے تمہاری کوئی شکایت ملی یا کچھ بھی الٹا سیدھا سننے کو ملا تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گا، سمجھی؟ عادل نے انگلی اٹھا کر ساتھی سے بان کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا تھا بس جو آپ تھوڑا سا بھروسہ کر کے مجھے یوں نہیں جانے دیتے؟ سوتے ہوئے وہ بے احتیاط دی تم ریڈی ہو؟ بادل امثال کے روم میں داخل ہوا۔ ہاں بس ایک منٹ۔ امثال نے بادل کو دیکھا جو بلیک ٹی شرٹ بلیک ہی جین پہنے ریڈی کھڑا تھا۔ اس نے بھی بادل کہ جیسی ڈریسنگ کاٹ کی تھی۔ اوکے آئی ایم ریڈی۔ امثال نے اپنا نقاب لگایا اور ایک نقاب بادل کو پکڑایا۔ دونوں نے اپنی اپنی پچھلے کمر کی بیک سائڈ پر عرضی ٹی شرٹ کو سیٹ کیا اور باہر کی طرف بڑھے۔ پچھلی دیوار پھر لانگتے ہوئے باہر کود گئے۔ اس بات سے بے خبر کھڑکی میں کھڑے راسم صاحب انہیں دیکھ چکے تھے۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد وہ اسی راستے سے اندر داخل ہوئے۔ محتاط انداز میں آگے پیچھے دیکھ کر چلتے ہوئے وہ سیڑھیاں پہنچے تو وہاں پر راسم صاحب کو دیکھ کر ٹھٹک کے رکے۔ اسٹڈی میں ہو، اسپارٹ انداز میں کہتے وہ آگے بڑھ گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے وہ اسٹڈی میں داخل ہوئے تو راسم صاحب صوفے پر ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے تھے۔ دونوں ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اتنی رات کو کہاں گئے تھے تم اور کیا کر کے آ رہے ہو؟ ان دونوں کو خشمگین نظروں سے گزرے ہوئے راسم صاحب نے کہا۔ وہ بابا، امثال نے گلا کھنگاتے ہوئے بات شروع کرنا چاہی، لیکن راسم صاحب نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ اس سے پہلے کہ تم بات شروع کرو، میں ایک بار صاف صاف بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے صرف سچ سننا ہے۔ راسم صاحب نے روبدار لہجے میں کہا تو امثال نے بادل کو سب سچ بتانے کا اشارہ کیا۔ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ کون سا کچھ غلط کر کے آئے تھے؟ وہ بابا جی، آج یونی میں ایک لڑکی رو رہی تھی، جب ہم نے پوچھا تو کہنے لگی کہ یونی آتے ہوئے راستے میں 3 لڑکوں کا ایک گروپ کھڑا ہوتا ہے جو آتی جاتی لڑکیوں سے بدتمیزی کرتا ہے۔ لڑکے چونکہ پیسے والے ہیں تو پولیس کمپلین کا بھی فائدہ نہیں، الٹا پولیس والوں نے ان لوگوں کو ذلیل کر کے تھانے سے نکال دیا۔ سن کی وجہ سے لوگ اپنی لڑکی کو اسکول کالج چھڑوا رہے ہیں۔ کہہ رہی تھی کہ ایک دن میری یونی بھی چھوٹ جائے گی۔ ہم نے باتوں باتوں میں ان کی تفصیل پوچھ لی تھی، سو ابھی ہم انہی کی طبیعت صاف کر کے آ رہے ہیں۔ بادل نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، جیسے ڈنر کر کے آ رہے ہوں۔ کس حال میں اور کہاں چھوڑا ہے انہیں؟ ان کو کچھ دیر تک گھورنے کے بعد راسم صاحب نے نرمی سے کہا تو دونوں کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی۔ کچھ زیادہ نہیں، بس 15-20 دن ہاسپٹل اور 1-2 مہینے گھر میں بستر پر گزار ہی دیں گے۔ آتے ہوئے پبلک بوتھ سے ایمبولینس کو فون کر دیا تھا۔ امثال کا انداز ایسا تھا جیسے موسم کا حال سنا رہی ہو۔ اگر تمہاری ماں کو پتہ چل گیا تو جانتے ہو نا کیا ہوگا؟ خاص طور سالے کے حق میں تو بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، اس لیے دھیان رکھا کرو، راسم صاحب نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے تو دونوں بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ دروازے تک جا کر وہ پلٹے اور ان دونوں کو گلے لگایا۔ اب سو جاؤ، گڈ نائٹ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئے۔ جی ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلے کہ کل رات کو اندرون شہر 3 لڑکوں کو کسی نے بے دردی سے پیٹا ہے۔ لڑکوں کی حالت کافی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ مزید تفصیل کے مطابق ان تینوں کو 2 لوگوں نے مارا، لیکن ان کی حالت دیکھ کر لگتا ہے جیسے بہت سارے لوگوں نے مل کر مارا ہو۔ آئیے ہم زخمیوں سے بات کر کے وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بہت درد ہو رہا ہے، جوڑ دکھ رہا ہے، نہ بیٹھا جا رہا ہے نہ ہی لیٹ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کڑھاتے ہوئے کہا، کیا آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں؟ کون لوگ تھے؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ ہائے نہیں، ہم نہیں جانتے۔ 2 لوگ نقاب لگائے ہوئے تھے، رات کو ہم گھر جا رہے تھے، ہائے کہ اچانک سے سامنے آئے اور روک کر مارنا شروع کر دیا۔ دوسرے نے ہائے ہائے کرتے بات مکمل کی تھی۔ ساریہ بیگم کے بدلتے تاثرات دیکھ کر راسم صاحب نے چینل چینج کر دیا۔ اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ اللہ غارت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے بیچارے بچوں کی یہ حالت کی۔ ساریہ بیگم کی بات سنتے ہی جوس پیتی امثال کو اچھا لگا، جبکہ راسم صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنا سر جھکایا تھا۔
آرام سے گڑیا، کیا ہو گیا؟ لیپ ٹاپ پہ کام کرو۔ شہریار بے احتیاط اٹھ کر اس کے پاس آئے۔ کیا ہو گیا ہے ماما؟ ایسے تو نہ کہیں، کیا بتا ان لوگوں نے کیا کیا ہے جو کسی نے اس طرح مارا؟ کیا مطلب؟ ایسا نہ کہو، کتنے ظالم لوگ تھے، کتنی بے دردی سے پیٹا ہوتا کا قہر نازل ایسے لوگوں پر۔ ساریہ بیگم کی بات امسال چیخ پڑی، ماما کیا ہو گیا آپ کو؟ نہ جان نہ پہچان، اور آپ ان کی ہمدردی میں اپنی اولاد کو بدوائیں دے رہی ہیں۔ بے احتیاط اس کے منہ سے نکلا تھا۔ راسم صاحب اپنا کہہ چھپانے کے لیے جلدی سے آبار اٹھا کر اپنے چہرے کے آگے گیا تھا۔ میں کب بدوائیں دے رہی ہوں؟ میں تو ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے یہ سب کیا ہے۔ پتہ نہیں کیا اول پھول بکتی رہتی ہے یہ لڑکی۔ ساریہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی، جبکہ امسال کی حالت دیکھ کر اچانک شہریار چونکا، سالے کہیں تم لوگوں نے تو نہیں؟ شہریار کی حسرت ظاہر کرنے پر امسال نے ہولی سے سر ہلایا۔ کیوں؟ اس کے پوچھنے پر وہ اسے سب بتاتی چلی گئی، جسے سن کر شہریار کے چہرے پر فخر سے چمک آئی تھی۔ ویل ڈن میرا بچہ، ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اچھے سے سبق سکھا کر آنا تھا تاکہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکے۔ شہر نے اس کا گال چومتے ہوئے کہا تو وہ اس کے کان میں گھسی۔ بھائی آپ کو پتہ ہے رات کو ہم پکڑے گئے تھے، پاپا نے دیکھ لیا تھا جاتے ہوئے، وہ واپسی پر ہم سے تفتیش بھی کی تھی، اور آپ کو پتہ ہے رات ہم پھنسے تھے نا۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا، دل میں بہت آوازیں بھی دی، لیکن آپ آئی ہی نہیں۔ او میرا چونا بچہ، مجھے کیا پتا تھا تم لوگ کہیں باہر جا رہے ہو، آئندہ بتا کے جانا، ٹھیک ہے؟ شہریار نے اس کے بال کانوں کے پیچھے کی ان دونوں کو یوں راز و نیاز کرتے دیکھ کر کچن سے نکلتے ساریہ بیگم نفی میں سا ہلا کر رہ گئی، جبکہ راسم صاحب مسکراتے ہوئے بھائی بہن کی محبت دیکھ رہے تھے۔ اس وقت میٹنگ روم میں شہریار کے جانے مانے بزنس مین جمع تھے۔ شہریار میٹنگ روم میں چہرے پر بلا کی سنجیدگی لیے پریزنٹیشن دینے میں مصروف تھا کہ اچانک باہر سے شور کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اتنے میں اس کے سیکرٹری روم میں داخل ہوئی۔ مس تانیہ، یہ کیا ہو رہا ہے باہر؟ شہریار سیکرٹری کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ سر وہ تانیہ تو اس کا غصہ دیکھ کر ہی گڑبڑا گئے تھے، جو کوئی بھی ہے اس کو جلدی سے فارغ کرو، نظر نہیں آ رہا میٹنگ چل رہی ہے اندر، اب جاؤ یہاں سے۔ شہریار نے اسے کہا تو فوراً باہر نکل گئی کہ باس کا کیا بھروسہ اس کی ہی انسلٹ نہ ہو جائے، اور باہر جا کے من شہریار کی بات دہرائی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک درم سے دروازہ کھلا۔ شہریار نے ناگواری سے نظر اٹھائی، لیکن آنے والی ہستی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ ارے میرا بچہ آیا ہے، حیرت میرا سونا اس وقت یہاں؟ شہریار نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے حصار میں لیا۔ بالکل بھی حیرت نہیں، میں بور ہو رہی تھی اس لیے میں نے سوچا آپ کے آفس چلتی ہوں۔ امسال کا انداز ایسا تھا جیسے شہریار آفس میں نہیں بلکہ کسی سینما ہال میں بیٹھا ہو۔ بادل کہاں ہے؟ شہریار نے اسے چیئر پر بٹھایا۔ وہ گھر پر نہیں۔ اچانک کچھ یاد آنے پر اچھل پڑ، ایک منٹ، ابھی آپ کی سیکرٹری کہتی تھی کہ آپ مجھ پر، یعنی کہ مجھ پر غصہ ہو رہے ہیں۔ کہہ رہی تھی باس کہہ رہے ہیں اس کو باہر سے فارغ کر دو، جیسے میں کوئی مانگنے والی ہوں۔ مجھے 2 روپے کا سکہ دے کر یا پھر اپنے پھٹے پرانے کپڑے دے کر فارغ کرے گی۔ امسال نے شہریار کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز دیکھ کر شہریار نے بے ساختہ قہقہ لگایا۔ اب میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ امسال نے آنکھیں پھیلائیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ شہریار نے جٹ نفی میں سا ہلایا۔ البتہ اس کے ہونٹوں پر ابھی بھی دبی دبی ہنسی تھی۔ میں نہیں بولتی آپ سے۔ امسال نے ہلکی سے رخ موڑا۔ اوکے سوری۔ شہریار نے اس کے سامنے نیچے بیٹھے ہوئے کہا، اچھا دیکھو، وہ جو جیپ تم نے مجھے دکھائی تھی نا، وہ کل تک آ جائے گی، اب تو سوری ایکسیپٹ کر لو۔ شہریار نے ایک ہاتھ سے اپنا کان پکڑا تھا۔ اوکے، اب آپ چلیے، مجھے باہر جانا ہے آپ کے ساتھ۔ امسال نے چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اٹھایا۔ میں میٹنگ اٹینڈ کر لوں، 15 منٹ دے دو بس، سب کچھ وائنڈ اپ کر کے آتا ہوں، تم تب تک میرے آفس میں بیٹھو۔ شہریار نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا، اوکے، جلدی آئیے گا۔ میٹنگ روم میں بیٹھے سب افراد تو شہریار کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی ہنسی دیکھ کر ہی حیران تھے۔ اپنے حلقے میں وہ اپنے سنجیدہ مزاج سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کی حیرانگی بجا تھی کہ اپنی ریز روڈ نشر کے باعث جانا جانے والا بندہ نہ صرف مذاق کر رہا تھا بلکہ کہہ کے بھی لگا رہا تھا۔ ایک اور بات، آپ نہ اپنی مس تانیہ مانیہ سے کہہ دے کہ یہ مجھے آئندہ باہر نہ روکے۔ وہ جاتے جاتے پلٹی۔ اوکے مس تانیہ مانیہ، آپ آئندہ میری پرنسس کو باہر نہیں روکیں گی۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے امسال کے ہی انداز میں کہا تو وہ باہر نکل گئی۔ مس تانیہ مانیہ، لا حول ولا قوت، اس نے سر جھٹکا۔ مس تانیہ، آپ امسال کے لیے کچھ کھانے کو منگوائیے، میں آتا ہوں 10 منٹ تک۔ شہریار تانیہ سے کہتا دوبارہ میٹنگ روم میں بیٹھے اشخاص کی طرف متوجہ ہوا۔ اوئے چڑیل، چل آجا، واک پہ چلتے ہیں۔ بادل امسال کے کمرے میں آیا تو وہ لیپ ٹاپ پر ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اس وقت کون سی واک ہوتی ہے؟ امسال نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا، جہاں دن کے 11 بج رہے تھے۔ یونیورسٹی چھٹی کی وجہ سے وہ دونوں گھر پر ہی تھے۔ واک کا کون سا ٹائم ہوتا ہے؟
آ جاؤ نا، تھوڑا گھوم لیں گے، میں بور ہو رہا ہوں۔ بازل نے بیزارگی سے کہا، اوکے تم چلو، میں حجاب لے کر آتی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں اسلام آباد کی سڑکیں ناپ رہے تھے۔ بازی دیکھو وہ کتنے سکون کی نیند سو رہا ہے، لگتا ہے بیچارہ ساری رات نہیں سو سکا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے سکون سے کیوں سو رہا ہے جبکہ ہم لوگ اس کے آس پاس موجود ہیں؟ امثال نے بازل کی توجہ سامنے سوئے کتے کی طرف دلوائی۔ عدید ہمدانی جو اپنی گاڑی کا بونٹ اٹھا کر چیک کر رہا تھا، اپنے پیچھے سے آتی لڑکی کی آواز اس کی انوکھی بات سن کر بے احتیاط مڑا۔ وائٹ ٹی شرٹ اور ڈارک بلو جینس پر بلیک کلر کا حجاب پہنے ارد گرد سے بے نیاز کتے کو چھیڑنے کے موڈ میں تھی۔